وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ جنازہ آپ نے ہر مسلمان کا پڑھنا ہے، یعنی اس کی فیئرول دعا ہے، اس کے جاتے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا رکھ دی۔ ماں باپ ہیں تو بچے بھول جاتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو والدین کی دعا تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی، تو اللہ جانتا تھا کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو رب سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ سب اپنے دعوے میں کھوٹے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ جب ہر جگہ کے دروازے آپ پہ بند کر دیے گئے تھے اور کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں تھا، اور آپ کی اپنی غلطیاں بھی تھیں، لیکن جب آپ نے رب کو رات کے تیسرے پہر پکارا ہو، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، تو اللہ نے آپ کی دعا سنی نہ ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے نا۔ وہ کیسا ہے رب، کتنی محبت ہے اس کے پاس ہمارے لیے۔ ہم دنیا والے سے کچھ چیز شیئر کرتے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی ہمیں تانا دے دیتے ہیں، ہے نا، ہمیں تانا، یا اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اس محبت کا ٹیسٹ بھی ہم سے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ ہم ہر ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں، پھر بھی وہ رب رزق کے دروازے ہم پہ بند نہیں کرتا۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی جب ایک دفعہ اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے ہیں، وہ رب جواب ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو رب ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تھام لیتا ہے، وہ رب ہے جو اکیلوں کو سہارا دیتا ہے، وہ آپ کا رب ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، وہ رب جس نے آپ کو ایک بہترین شکل میں اس دنیا میں بھیجا، وہ رب جس نے آپ کو بہترین پیارے خوبصورت بچے عطا فرمائے، آپ کو بہترین زوج دیے، بہترین آپ کو فرینڈز دیے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام کیا۔ یہ کون ہے رب؟ وہ اللہ ہی ہے۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ آئے اور آ کے مجھ سے توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ جب بہت زیادہ محبتیں دنیا کی ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ذریعے توڑتا ہے تاکہ وہ محبت آپ کے دل سے نکلے باہر۔ وہ نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہو نا پریکٹیکلی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں آپ کے پاس، جو دنیاوی چیزیں بہت ایکسٹرا ہیں، ایکسٹرا کپڑے، ایکسٹرا جوتے، ایکسٹرا بیگز، ان کو نکالیں اور ان کو صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ نے مجھے بتانا ہے ضرور، جس نے یہ عمل کیا، نہ بھی بتائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ کچھ اثر ہوا ہے۔ تو وہ جو دنیاوی چیزیں نا، ان کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالنا شروع کریں، دینا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت دل میں آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ یہ مانگنا ایک فن ہے، دعا مانگنا۔ انشاءاللہ دعا سیریز آئے گی، لیکن آپ کو اللہ سے مانگنا آنا چاہیے۔ جب آپ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو رب کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے، رب کے آگے روئیں۔ اگر آپ نے آج تک کبھی اللہ سے بات نہیں کی، کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات نہیں کی، جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی، اور باقی پوری دنیا سے کر دی، سب سے شیئر کر دے، لیکن اللہ سے نہیں کیا، تو آج آپ نے کرنا ہے۔ آج آپ نے بیٹھنا ہے اللہ کے پاس۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ نماز میں بیٹھنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، اپنا ایک ایک گناہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر سوچیں، اللہ سے بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اتنے گناہ کیے اور تو نے میرے سارے گناہ ڈھانپ لیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ملینز لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ نہیں بتاتا سب کا گناہ سب کو، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور کئی گناہ گار ایسے ہیں جن کو اللہ نے قرآن ہی پکڑا دیا۔ جی، ہم سب گناہ گار ہیں نا، یعنی جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور واقعی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو قرآن پکڑا دیتا ہے۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی آپ میں سے کوئی پرسنل ڈائری لکھتا ہے تو وہ اپنی ڈائری کس سے شیئر کرے گا؟ وہ صرف اپنی ڈائری اس سے شیئر کرے گا جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے دل کے حال ہیں، اس میں آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، تو آپ اسی سے شیئر کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، باقی کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے لیے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنا کلام ان کو پکڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو پڑھیں، اس سے محبت کریں،
اور جانیں کہ اللہ کون ہے اور زندگی کو جانیں. ٹھیک ہے. اگر سوچیں آپ کوئی بھی مشینری خرید کے لاتے ہیں, سپوز آپ مائکرو ویو اوون لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کپڑے واش کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو مطلب آپ نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا, وہ اس چیز کے لیے نہیں بنی تھی. اسی طرح آپ ہیں, آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو آپ نے اپنا وہ جو چیز ہے وہ پہچانی ہی نہیں, آپ نے اپنی مشینری کو خراب کر دیا. آپ اس دنیا میں یہ رونقیں دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے صرف, ٹھیک ہے, آپ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے, اور اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی اگر اللہ سے محبت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ جو سکون ہے, وہ جو اطمینان ہے, وہ ہماری روح کے اندر تک جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جب محبت کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا, مفہوم ہے حدیث کا, تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بلا کر ان کو کہتے ہیں کہ اس فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باری باری ہر آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی اسے محبت کرتا ہوں, تو تم بھی اسے محبت کرو. سبحان اللہ. اور پھر وہ محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے, اور دنیا والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی بڑا دل پریشان نہیں, خوش بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی کہ یہ سب لوگ مجھ سے کیوں محبت کر رہے ہیں. تو پھر یہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو دنیا والے جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, جنہوں نے صرف میری آواز سنی ہے, اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے. الحمدللہ. تو اگر آپ کو سکون چاہیے, اگر آپ کو چین چاہیے, آپ کو دنیا میں آگے جانا ہے, آپ چاہتے ہیں دنیا بھی آپ کی ہو اور آخرت بھی آپ کی ہو, تو آپ کو اپنے رب سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ محبت کا اصل حقدار ہے. اور متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں صرف وہی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر دوں کہ یہ جو میرا پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز, یہاں پہ آج بہت زیادہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہوا ہے. سو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو ریموو کر کے تو جو دوسری ویڈیو ہے دا اسپریڈنگ اسلام والی, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی, تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. اچھا جی. تو جو متقی لوگ ہیں, جو اللہ کو جانتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہی لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, وہ حرام رشتے چھوڑ دیتا ہے اور حلال رشتوں میں وہ ایک لمٹ رکھتا ہے. یعنی اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے, اپنے بچوں سے محبت ہے, اپنے پیرنٹس سے محبت ہے, لیکن آپ اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایکویژن میں رکھتے ہیں, آپ کو بیلنس کرنا آتا ہے کہ اللہ کا جو پلڑا ہے محبت کا وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ, محبت سے نہیں منع کیا جاتا, لیکن ہمیں اس کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر بیلنس خراب ہوتا ہے تو میزان خراب ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ذات سے محبت کرنی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, جس کو ہماری سب سے زیادہ پرواہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج سے آپ نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دینی ہے, لکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو میرے دل میں اللہ کی محبت آنے نہیں دیتی. وہ کون شخص ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کی محبت مجھے اتنی ستاتی ہے کہ میں اللہ کو بھول جاتی ہوں. جو نماز کے اوقات ہیں اس میں مجھے اللہ یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے. نماز کے اوقات میں مجھے اللہ یاد نہیں آتا. یا میرے بچے ہیں جو مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, اور میں کہتی ہوں بعد میں پڑھ لوں گی, اور پھر بات کبھی بھی نہیں آتی. تو محبت تو ان سے کرنی ہے, لیکن پریورٹی سیٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے احکام اور اللہ کی محبت. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, تو وہ ساری محبتیں جو ہم سے چھوٹ گئی تھی, جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں, ہے, وہ اللہ پوری کر دیتا ہے. کہ اللہ تو اتنا, اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ جس وقت آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, پورے کرتے ہیں, تو پھر اللہ ہر چیز لا کے آپ رکھ دیتا ہے. وہ نیکی کے کام چھوٹے, لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, میں جب اللہ سے محبت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فترضى